دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا ہم سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس دن کا انتظار کیا، اور آج ماہ شعبان المعظم کی 9 چندی جمعرات کا وہ مبارک اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، کملی والے آقا کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اربوں خربوں دینے پر بھی قادر ہے۔ دوستوں پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ اور آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ویڈیو کے اینڈ میں کروں گا۔ دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 9 چندی جمعرات کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے رستوں کے تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے میں کملی والے آقا کا مہینے میں کہا جاتا ہے، جس مہینے کو کملی والے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمتیں بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح ہم پر برستی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک سے اپنی خواہشات اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظائف کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، بات ساری یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے اور اس نیت کے ساتھ کریں گے، آج جو کچھ میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، اللہ پاک مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو ضرور بھر دے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ مانگے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دو، تو یہ اس کی ذات کو گوارا نہیں۔ اور پھر یہ تو مہینہ ہی رب کریم کے پیارے محبوب کملی والے آقا کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج رب کریم سے مانگ لیجئے گا جو بھی آپ کو مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں
نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو انشاءاللہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مسترد وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر، اس پانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں اور پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیے گا آپ پر نظر بد ہے۔ اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہی رہے تو پھر آپ سمجھ جائیے گا آپ پر اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی کے گھونٹ جاتے رہیں گے، آپ کی بیماری کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، اور پھر پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانی ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ دوستوں، اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے اگر آپ نے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا انشاءاللہ، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ دوستوں، بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور آج کا یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ کو نہیں بتاتا۔ دوستوں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج کا وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج آپ کو جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے اور نوچندی جمعرات کا دن ہے۔ نیکیاں اور آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے مہینے کی شروعات میں ہی اچھے اعمال کر لیے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ دن، یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کا دن آ جائے، تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔
آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑ دیے گا۔ آج کے دن کا آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، وہ دینے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ انشاءاللہ رحمت برکتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی۔ اور جب جو بندہ یہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رحمت برکتوں سے جھولیاں بھروا لیتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے آج جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشحالیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، آپ مقروض ہیں، اگر آپ لوگوں کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو آپ لوگ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اور عمل کے بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ پہلی بات تو آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، آج کی 9 چندی جمعرات کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا اس ماہ مبارک میں بابرکت مہینے کا تجھے واسطہ، آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے مولا ان سب کی تنگ دستیوں کو، لاچاریوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، آج ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اس مہینے کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو نیک اور سچا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، روزہ حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس مہینے کے اندر ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک و مولا، ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، آج جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے، ہر مسئلے کا حل فرما دے، گھروں سے بے سکونی، لاچاری، بے بسی کو دور فرما دے۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما، ذاتی آشیاں عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہماری پوری زندگی میں جو پریشانی ہے، اے میرے مالک مولا، صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے۔ اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہمارے مقدر کو تبدیل کر دے، نصیب کو سنوار دے، ہمارے نصیب میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہمارے نصیب میں اپنے والدین کی فرما برداری لکھ دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو بچا، وہاں پر جتنے بھی مسلمانوں پر قتل و غلط ہو رہا ہے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔
ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا اس بات کو دہن سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگ باوضو ہو کر پہلے تو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، میرے مولا آپ لوگ نیت اس طریقے سے کریں گے کہ میرے مولا مجھے قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں تناؤ بہت ہے، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں تو اللہ والوں گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں۔ پہلے گزارا اچھا ہو رہا تھا لیکن اب گزارا نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں چلتا پیسہ کب آتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے، تو رب سے برکت طلب کریں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس عمل کو پڑھیں، یوں محسوس کریں وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جسے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار یہ رب کریم کا نام پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام یہ رب کریم کا وہ جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کو ڈائریکٹ راضی کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں اپنی جلال میں آ جاتی ہیں۔ جس بندے کے لیے رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں آج یا ذل جلالی والاکرام کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، اس گھر کی تمام غربت، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر مانگی گئی دعا قبول و منظور ہوگی۔ اللہ والوں میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے و ترتیب کے ساتھ صرف 41 بار پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، پورا دل لگا کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ والوں ایسا نہ ہو کہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر گما رہے ہیں، یا پھر سوچ میں تصور میں کوئی اور ہے، یا پھر آپ لوگ کو دماغ اور دل دونوں وظیفے میں لگ ہی نہیں رہا۔ ایسا نہیں کریے گا۔ وظیفہ اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اپنے مقصد کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ لوگ یا ذل جلالی والاکرام پڑھیں گے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے دشمنوں کی تو چیخیں نکال دیتا ہے،
نصیب کو اجاگر کرتا ہے، رب کی رحمتوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ والو، یا ذل جلال والاکرام 41 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ایک قرآنی دعا پڑھنی ہے اور وہ دعا بھی بہت خاص ہے۔ یہ دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بہت ہی خاص دعا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسے دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ دعا اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ جب برے وقت میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے، کیونکہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین پالنے والی ہے۔ اللہ والو، جب آپ لوگ اپنی تمام کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک کے حوالے کر دیں گے تو اللہ رب العزت خود بخود آپ کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دیں گے۔ اب آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک بہت ہی خاص نام ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ پاک کی بے نیازی ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور بے شمار پیسہ ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ جب کسی پر رب رزق کھول دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے آج اپنی تمام رزق کی تنگی کے لیے، تمام کاروبار کی مسائل کے لیے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو آپ نے طلب کرنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ آج کا چوتھا اور آخری عمل بہت ہی خاص ہے، یا رحمانو۔ یا رحمانو کسے کہتے ہیں؟ اے رحم کرنے والے۔ اور رحم کیا ہے؟ کہ اگر ہم پر اللہ پاک کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو اللہ والوں ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں، ہمارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا قرب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آئے تو نہ ہی شکلیں دیکھے نہ ہی اعمال دیکھے، اور اللہ پاک چھپڑ پھاڑ عطا فرما دے۔ تو اللہ والوں، یہ رب کی صفت یا رحمان ہے۔ آپ نے جس طرح سے اس وظیفے کو شروع کرا بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں، جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ وہ آیت ہے کہ جب بھی آپ کے امتی بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہو جائے گی۔ تو میں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ درود پاک کب پڑھنا ہے اور وظیفہ کیسے شروع کرنا ہے، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب جو ہے وہ اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ اللہ والوں، یہ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی توجہ اگر آپ کو تھوڑی سی مل گئی، آپ کی زندگی کیا، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ کی 7 نسلیں آپ کی محنت کا رزق کھائیں گی۔ بس آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والوں، جو لوگ بھی ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے موج اڑاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پورے سال کی رحمتیں، برکتیں، پورے سال کی مال و دولت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھا، اور اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔
یا رحمانو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں, اور جو آپ کی حیثیت ہو, جو آپ کی طاقت ہو, وہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ ضرور کریں. صدقہ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, رب کی توجہ بھی ملتی ہے, اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آتے ہیں, عمر میں بھی برکت ہوتی ہے, صحت میں بھی برکت ہوتی ہے, اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتا ہے, بچوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے, گھر کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں. صدقہ ضرور دیا کریں, جو آپ کی توفیق ہو صدقہ کریں, اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا, آپ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں. اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگا کریں. میں بارہا آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں, آپ لوگ وظیفہ سے ہی پڑھتے ہیں, محنت سے پڑھتے ہیں, توجہ سے پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہوئے اگر سستی کر جاتے ہیں. دعا آپ لوگوں نے بہت ایکٹیو انداز میں مانگنی ہے, اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے دعا مانگے, رو رو کر مانگے, اور اس طرح سے مانگے جیسے حال دل آپ لوگ اپنے خدا کو سنا رہے ہیں. اللہ والوں جو لوگ اپنے دکھ درد خدا کے آگے رکھتے ہیں ان کو پھر دوبارہ کبھی ذلیل و رسوا ہونا نہیں پڑتا. اللہ پاک ضرور ان کی بات سنتا بھی ہے اور ان کی دلجوئی بھی فرماتا ہے, ان کی مدد بھی فرماتا ہے. جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے حال دل سناتے ہیں, اللہ والوں بات یہ ہے, آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہوتی, پورے خاندان میں بات بھی پھیل جاتی ہے, تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ دوست اس کو بنائیں جو آپ کا رازدار ہو, اور سب سے بہترین دوست وہ رب ہے. آپ لوگ رب کو اپنا دوست بنائیں, رب آپ کو اپنا دوست بنائے گا. آپ جس کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے, تقوی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ گزاریں, اہل بیت کی محبت میں گزاریں, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.